بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجرت نبوی سے چند سال بعد کا ذکر ہے کہ ایک دن میانہ قد اور چھریرے بدن کے ایک خوبصورت آدمی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بڑے ادب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر ارشادات نبوی سے مستفیض ہونے لگے۔ یکا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آثار وحی طاری ہوئی اور زبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن حکیم کی ایک سورت جاری ہو گئی۔ وہ صاحب وحی الہی کا ایک ایک لفظ باغور سنتے اور اس کو لکھتے جاتے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام الہی پہنچا کر واپس چلے گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو قرآن سنایا کروں تاکہ تمہیں یاد ہو۔ ان صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر وہ صاحب فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور بے اختیار رونے لگے۔ یہ صاحب رسول جن کا خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کو قرآن سنائیں، حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار تاریخ اسلام کی ان متہم بالشان شخصیتوں میں ہوتا ہے جن کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہایت ممتاز درجہ حاصل تھا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو کنیتوں سے مشہور تھے۔ ایک کنیت ابو المنذر تھی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی۔ دوسری کنیت ابو الطفیل جو ان کے بیٹے طفیل کے نام کی نسبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے تورات پڑھ چکے تھے اور اسی کا اثر تھا کہ اسلام کی آواز نے انہیں بہت جلد اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد شباب میں دخت رز یعنی شراب کا شوق بھی کرتے تھے اور ان کے ستیلے باپ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محافل ناؤ نوش کے سرگرم رکن تھے۔ قبول اسلام کے بعد دونوں کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سعادت اندوز اسلام ہونے کے بارے میں مشہور روایت یہ ہے کہ انہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں مکہ مکرمہ جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں نزول اجلال فرمایا تو انصار میں سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے وحی لکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اس لحاظ سے ان کو انصاری کاتبین وحی میں امتیازی درجہ حاصل ہے۔ ہجرت کے چند ماہ بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے مابین مواخات قائم کرائی تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی بھائی بنایا۔ غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر سے لے کر طائف تک تمام غزوات میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں ایک تیر ہفت اندام میں لگا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے علاج کے لیے ایک طبیب بھیجا جس نے رگ کو کاٹ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رگ کو اپنے ہاتھ سے داغ دیا اور حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم جلد ہی مندمل ہو گیا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی اور کلام الہی سے بھی گہرا شوق تھا، چنانچہ وہ اپنے وقت کا بیشتر حصہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن سناتے اور حفظ کراتے تھے اور کتابت وحی کی خدمت بھی لیتے تھے۔
اس طرح ان کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خصوصی تقرب حاصل ہو گیا تھا۔ قرآن حکیم سے حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیر معمولی شغف اس قدر مقبول ہوا کہ خود ذات باری تعالیٰ نے حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ ان کو قرآن سنایا کریں۔ ارشاد ربانی کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم پر خاص توجہ فرمائی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قرآن حکیم کے حافظ اور قرآنی علوم و معارف کے بہت بڑے عالم بن گئے۔ ان کی قرأت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر پسند تھی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بڑے قاری عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کعب ہیں۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ قرآن میں کون سی آیت بے انتہا عظمت کی حامل ہے؟ حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آیت الکرسی۔ ان کا جواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں یہ علم مسرور کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ جو چاہیں اور جب چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں۔ چنانچہ وہ بڑی آزادی کے ساتھ فیضان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خوب فیض یاب ہوتے تھے۔ بعض اوقات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بغیر پوچھے بھی قرآن حکیم کے اسرار و رموز سے آگاہ فرماتے تھے۔ خود حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میں تجھ کو ایسی صورت نہ بتاؤں جو نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں اور نہ ہی انجیل میں، اور نہ قرآن ہی میں اس جیسی اتاری گئی؟ میں نے عرض کیا بے شک ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں امید کرتا ہوں کہ تم اس دروازہ سے نکلنے نہ پائے گا یہاں تک کہ تو اس کو جان جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بات کر رہے تھے اور میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا، تو میں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا اس خوف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کی خبر دینے سے پہلے ہی دروازے سے باہر نہ چلے جائیں۔ جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صورت جس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو کس طرح پڑھتے ہو؟ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ صورت یہی ہے اور یہ سب مثانی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور ہم نے آپ کو 7 آیتیں دیں جو دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حفظ قرآن اور حافظہ پر پورا اعتماد تھا۔ اس کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ایک آیت پڑھنا بھول گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اس آیت کا خیال آ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھا کہ کسی نے میری قرأت پر خیال کیا تھا؟ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم خاموش رہے، لیکن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فلاں آیت نہیں پڑھی، کیا یہ منسوخ ہو گئی ہے یا سہواً ترک ہو گئی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں پڑھنا بھول گیا، میں جانتا تھا کہ تمہارے سوا اور کسی کا دھیان اس طرف نہ گیا ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ لطف و کرم حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا جھوم جھوم کر برسا کہ وہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہی مسند درس پر فائز ہو گئے۔
لوگ ان سے قرآن پڑھتے اور مختلف مسائل دریافت کرتے تھے۔ مشہور صحابی حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن پڑھا تو انہوں نے ایک کمان ہدیۃً پیش کی۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لگا کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، ابی یہ کمان کس نے دی ہے؟ عرض کیا طفیل بن عمر دوسی نے، میں نے اسے قرآن پڑھایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو واپس کر دو ورنہ یہ جہنم کے ایک ٹکڑے کا کلاوہ بن جائے گی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے شاگردوں کے ہاں کھانا بھی تو کھا لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کھانا بطور خاص تمہارے لیے تیار نہیں کیا جاتا۔ اگر تم کھانے کے موقع پر پہنچ گئے اور اس میں شریک ہو گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو چیز خاص تمہارے لیے تیار کی جائے اگر تم اس کو استعمال کر لو تو اپنی آخرت کے اجر کو ضائع کرو گے۔ ایک اور روایت میں خود حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو قرآن کی ایک سورت سکھائی، اس نے میرے پاس ایک کپڑا ہدیۃً بھیجا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو نے اسے لے لیا تو تجھے آگ کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا ایک ایک لفظ بغور سنتے تھے اور اس کو حرز جان بنا لیتے تھے۔ ایک دفعہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ جو بیمار ہوتے ہیں یا دوسری تکلیفیں اٹھاتے ہیں اس میں بھی کچھ ثواب ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ بیماریاں اور تکلیفیں مسلمان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا معمولی تکلیفیں بھی گناہ کا کفارہ ہو جاتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں کیا، مسلمان کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش ایمان کی یہ کیفیت ہوئی کہ بے ساختہ زبان پر یہ دعا جاری ہو گئی، الہی میں ہمیشہ بخار میں مبتلا رہوں مگر نماز باجماعت، حج عمرہ اور جہاد کے قابل رہوں۔ یہ دعا فوراً در اجابت پر پہنچ گئی۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ اس کے بعد حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ بخار رہتا تھا، جو بھی انہیں چھوتا اسے بخار محسوس ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد خلافت کا مسئلہ پیدا ہوا تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند صحابہ میں سے تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا مستحق سمجھتے تھے۔ تاہم جب جمہور مسلمانوں کی رائے کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند آرائے خلافت ہوئے تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش دلی سے ان کی بیعت کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے حد احترام کرتے تھے۔ جب انہوں نے قرآن حکیم کی ترتیب و تدوین کا کام اہل علم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کے سپرد کیا تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جماعت کا امیر مقرر کیا۔ وہ قرآن کے الفاظ بولتے جاتے تھے اور لوگ ان کو لکھتے جاتے تھے۔ اگر کسی آیت کی تقدیم و تاخیر کے بارے میں اختلاف ہو جاتا تو سب اس کو مل کر طے کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجلس شورا کا رکن نامزد کیا۔ وہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت علمی اور اصابت رائے کے بے حد معتقد تھے اور ان کا غیر معمولی اعزاز و اکرام کرتے تھے اور اہم ملکی اور دینی معاملات میں ان کی رائے کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں لکھا ہے،
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید المسلمین کہتے تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ سب سے بڑے قاری ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں نماز تراویح کو باجماعت کیا، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردوں کا اور حضرت سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں کا امام مقرر فرمایا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں 32 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اسلامی واقعات سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔